بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اسے آپ نے لازمی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ نے اس وظیفہ کو نہ کیا تو آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو لازمی سنیں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام جس کے بنا ہم رہ نہیں سکتے وہ کھانا ہے۔ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک کی وجہ سے ہمارا جسم کمزور ہو جائے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ کھانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور کھانے میں برکت ہو جائے اس کا ہی وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ جب گھر میں گندم ڈلواتے ہو تو اس گندم کی بوریوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو پڑھ کر گندم گھر میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس گندم میں ایسی برکت ڈالیں گے کہ پورا سال گندم ختم نہیں ہوگی۔ چاہے کتنے بھی مہمان آ جائیں آپ کی گندم ختم نہیں ہوگی۔ آپ بھول جائیں گے کہ کبھی آپ گندم بھی لے کر آئے تھے۔ ہر کسی سے کہتے پھریں گے کہ میری گندم ختم ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں برکت ہی اتنی ہے۔ یہ کلام جس پر بھی پڑھا جائے اس چیز میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت کی دعا کیا کریں، کثرت نہ مانگا کریں، کیونکہ کثرت بھی برکت کی محتاج ہے اور یہ آپ کی اور ہماری سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کا کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں اخلاص، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع رہے، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں قائم رہے، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں قائم رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت میں منہمک رہو، میرا تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ کوشش کریں کہ آپ جب یہ عمل کریں تو آپ باوضو ہوں۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ درود شریف ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ یہ وہی درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کے بالکل نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمل کرنے کے 3 ٹائم ایسے ہیں جو فضیلت والے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر فجر کا ٹائم ہے، اس کے بعد عصر کے ٹائم آپ وظیفہ یا کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ عشاء کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہے کہ سونے سے پہلے آپ کوئی بھی عمل کریں، اور یہ ٹائم بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے فقہاء کرام کا ٹائم ہے جو اس ٹائم پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک ٹائم منتخب کر لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گندم پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پھونک مارنے سے گندم کے دانے ہل جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھونک مارنے کا مطلب کسی چیز کو ہلانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پھونک سے گندم کے دانے
ہلنا شروع ہو جائیں اور وہیں پر آپ کی پھونک کا اثر جائے گا، جو دانہ آپ کی پھونک سے ہلے گا۔ ایسا نہیں ہے، بس آپ نے ایک ڈھیر کے اوپر 3 مرتبہ ایسے پھونک مارنی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے منہ کو پھونک مارتے ہوئے اس طریقہ سے گھمائیں کہ پورے ڈھیر کا احاطہ کر لے۔ بس آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس عمل کو آپ مکمل کامل یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ کے سامنے تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو ظاہری طور پر یہ محسوس ہوگا کہ آپ جو گندم لے کر آئے تھے وہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے پر یقین ہو گیا تو آپ کو اپنی گندم پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر گندم پر ہی کرنے کا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اور ہماری تمام جائز خواہشات پوری فرمائیں۔ اس گندم کے وظیفے کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کے گھروں میں برکت نہیں ہے، وہ بھی اس وظیفے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔